السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ وقال تعالی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا کچھ نبی کریم علیہ السلام سے خاص تعلق ہے۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کا موسم اس کو ربیع کہتے ہیں، تو ربیع الاول پہلی بہار، عجیب نام بھی کہ بہار آئی اس خزاں کے موسم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول میں ہی جمہور قول کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، ربیع الاول میں ہی ہجرت کا آغاز ہوا۔ تو کوئی خاص بات ہے ربیع الاول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اکثر مسلمان وہ نبی کریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں ربیع الاول کے اندر بس، اور باقی 11 مہینے ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک بہت سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں لوگ کہ میلاد منانا کیسا ہے، دین کے اندر اس کی کیا شرعی حیثیت۔ میلاد یعنی کسی کی پیدائش کا دن، انگلش میں اس کو برتھ ڈے کہیں گے، کہ برتھ ڈے منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا ہے۔ تو اگر زیادہ تحقیق میں جائیں اس سوال کی کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو ایک دن پر کیوں محدود کرتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، وہ وجہ کائنات ہیں، لیکن ایک دن پر ان کی پیدائش کی خوشی کو محدود کرنا یہ تو بہت ظلم ہے۔ ہمیں زندگی کے ایک ایک دن میں ان کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، اور میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ پیدائش کی خوشی کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ، لیکن ایک دن تک تو محدود کرنا بہت زیادتی کی بات۔
صحابہ نے بھی کبھی ایک دن پہ محدود نہیں کیا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میلاد کی خوشی نہیں ہے، کوئی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس کو میلاد کی خوشی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، اس کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی ہے، ظاہری بات، لیکن کیا ایک دن تک ہم محدود رکھیں؟ یہ بھی غلط بات۔ تو سارا سال باتیں کرنی چاہیے، لیکن چلیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یاد کراؤ اللہ کے دنوں کے بارے میں۔ تو کسی مناسبت سے ہی صحیح بات تو کریں، یاد دہانی تو کرائیں، کچھ تو کریں، لیکن اس چیز کے احساس کے ساتھ کہ یہ بات صرف ربیع الاول تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ رسول یعنی میسنجر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو چنا۔ اپنے بہت سارے ان سے پہلے بھی بندے آئے جن کو اللہ نے چنا، اور یہ بھی ایک بندے کو چنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا کہ یہ میرا پیغام، میرا میسج لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں نے بات تو ایک ایسی بات کی ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن شاید اس کے اوپر تفکر کم ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر ریفلیکشن کم ہے، سوچ کم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میڈیٹر بنایا ہے اپنے اور ہمارے درمیان، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اور کسی انسان کو میڈیٹر بنایا، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے، اور یہ بھی انسان تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیا بتا دیں لوگوں کو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، ایک فرق ضرور ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، چھوٹا فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں انسانیت کی طرف۔ پہلے جتنے بھی لوگ آئے، جتنے انبیاء آئے، وہ قوموں پر بھیجے گئے۔ یا قومی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جب کیا تو یا قومی کر کے انہوں نے جب لوگوں سے خطاب کیا تو یا قومی، کہ اے میری قوم، اے میری قوم۔ لیکن جب اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا یہ تو خیر قرآن کی آیت ہے، لیکن یا ایھا الناس سے خطاب کیا کہ لوگوں، ساری انسانیت سے خطاب ہے، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں۔ محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ نہیں ہیں، اور آخری نبی ہیں، انبیاء پر مہر ہیں۔ اس کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا، اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ تو آخری نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا گواہی دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے ایک عمارت ہے، سب پوری عمارت تیار، ایک اینٹ باقی، وہ اینٹ لگی اور عمارت خط تعمیر۔ فرمایا کہ یہ انبیاء کی عمارت، ایک اینٹ باقی تھی، میں وہ اینٹ ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ ہم سب کے لیے رسول ہیں، ویسے ہی رسول ہیں جیسے رسول آئے پچھلی قوموں پر۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہے۔
پچھلی قوموں کے پاس رسول آئے جنہوں نے ان کو دعوت دی، ان کو خود دعوت دی، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے۔ ہم اللہ کے کسی رسول کی صحبت میں نہیں رہے، ہے نا۔ اور اس کا مسئلہ کیا ہوا کہ ہم یہ بھولے گئے کہ ہم مانتے تو ہیں بے حیثیت مسلمان کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بات شاید دل سے نکل جاتی ہے کہ وہ رسول میرے اور آپ کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، قصے پڑھتے ہیں، کتاب قرآن میں بھی قصے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ ایک احسن القصص بھی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، سب سے بہترین قصہ، اور بھی قصے ہیں۔ اور ان قصوں کو پڑھ کر ہم لوگ ایک ہمارے درمیان، ہمارے دماغ کے اندر ایک میسج ہے، عبرت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کے رسولوں کو جب جھٹلایا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ آتے ہیں نا سارے قصے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، سیدنا شعیب علیہ السلام کا، سیدنا یونس علیہ السلام کا، سیدنا لوط علیہ السلام کا، سارے قصے قرآن کے اندر جتنے بھی ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا اور ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ ہمارے پاس بھی تو ایک رسول ہی تو آیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، قرآن بتا رہا ہے میرے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ تمہارے اوپر پاس بھی ایسی ایک رسول آیا جیسے فرعون کے پاس ایک رسول آیا تھا، جیسے میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ سملیٹیوڈ بتا رہے ہیں، دیکھو ایسے فرعون کے قصے تو سنتے ہو، مثال دیتے ہو، وہ ظالم ہے، فرعون کی طرح ہے، دیکھو فرعون نے یہ کیا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا اور اس کی لاش کو عبرت بنا دیا۔ سارے قصے ہمیں پتہ ہیں، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ فرعون نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری پکڑ آ گئی اس کے اوپر۔ لیکن تمہارے پاس بھی ایک رسول آیا ہے، وہ بھی رسول ہیں بالکل ویسے ہی جیسے فرعون کے پاس اللہ نے رسول کو بھیجا تھا۔ اس چیز کو سوچیں، تفکر کریں تھوڑا سا۔ ہم کسی رسول کے بغیر نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے رسول نہیں بھیجا۔ ہمارے پاس بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں جو آخری نبی ہیں، جو انسانیت کے نبی ہیں، جو قیامت تک کے نبی ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امتی ہیں۔ ہم کبھی کبھی بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک رسول آیا تھا۔ کلمہ گو ہم ہیں الحمدللہ بے حیثیت مسلمان، لیکن وہ کلمہ ہماری زبانوں پہ ہے نا۔ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اقرار باللسان تو ہے، کیا تصدیق بالقلب بھی ہے؟ دل میں بھی کوئی سچائی کو مانتے ہیں اس کی؟ وہ پرسنل کنوکشن ہے کہ نہیں؟ سوال ہے، کبھی ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں، وہ پرسنل کنوکشن ہے؟ کیونکہ پرسنل کنوکشن اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کا شروع پڑھا ہے کسی نے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المنافقون کے شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم بھی گواہی دیتے ہیں نا اسی طرح۔ اللہ نے عجیب آگے بات کی، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو بھی پتہ، اللہ کو زیادہ پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، دل میں نہیں ہے ان کے کچھ پرسنل کنوکشن نہیں ہے، ان کے دل میں پرسنل کنوکشن نہیں ہے، بس زبان ہی ہے، شہادت زبان سے ہے، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ ہم بھی تھوڑا سا اپنے آپ پہ محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے اندر پرسنل کنوکشن ہے کہ ہمارے باپ نے، والدہ نے، والد نے کلمہ سکھا دیا تو ہم مسلمان ہو گئے؟ یہ بہت سیریس سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی منافقین کی قطار میں شامل ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔
ابھی بھی وقت ہے سوچنے کا، تھوڑا سا تفکر کرنے کا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کے اندر اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن زندگی کے ایک ایک دن میں جب تک اللہ نے سانس لکھی ہے، اس دنیا میں ہے، اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہر روز ایک محاسبہ ہو کہ دل کے اندر وہ کنوکشن ہے کہ نہیں ہے، دل کے اندر وہ کنوکشن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے ربیع الاول اور زندگی کے ہر دن کا میسج، ہر دن کا میسج کہ ہم کون ہیں، اپنی شناخت کو ڈھونڈیں۔ اللہ کو خدا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور اللہ کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ کیونکہ قرآن قبر کے اندر یہی سوال ہوں گے، یہی سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کون ہیں یہ، اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، یعنی پوچھا جائے گا۔ سوال دیکھنے میں تو بڑے آسان ہیں، لیکن وہ پرسنل کنوکشن چاہیے اس کے لیے، اندر ڈیپ ڈاؤن۔ پھر زندگی اور ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی جو آج کل ہم سب کی ہے، کیونکہ جب کنوکشن ہوتی ہے، جب خود اللہ کو رب مانا، اللہ کو خالق مانا، اللہ کو مالک مانا، پھر وہ مسلمانوں کی جو ہماری حالت ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا ایک نظام ہے، ہماری زندگی کا نظام۔ ایک صحابی آئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے آپ ایک کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ بس وہ میرے لیے کافی ہو جائے، ونس اینڈ فار آل، اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دونوں روایت آتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے، وہ کہتے ہیں نا، دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا، وہ بات کی۔ انہوں نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ اس پر۔ سبحان اللہ، کہنے کو تو بس ایک چھوٹے سے 5 الفاظ ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس، لیکن پورا سمندر ہے اس کے اندر۔ کیونکہ جس نے کہا نا، واقعی میں قل، کہو، کہنا زبان سے نہیں ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لے آیا، بس اب تو بات ختم، اب میری زندگی کچھ اور ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زبان پہ اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب وہ نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، ویسی نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثروں نے، اگر ساروں نے نہیں، اپنی اپنی مرضی کے دین بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بنو اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ مرضی کا دین بنایا ہوا تم نے، کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ بنو اسرائیل کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ نقل فرمایا۔ کیا کہ سب بس کہانیاں بتانے کے لیے؟ اس لیے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے، یہ بنو اسرائیل کے بالکل جیسے وہ چلے، اس کا بھی یہ حال ہونے والا ہے، فٹ سٹیپ بائی فٹ سٹیپ، نعل بنعل، جیسے جوتے ہوتے ہیں نا 2 پیئرز، جیسے یہ ایسے ویسے، بس اتنا فرق ہے، یہ دایاں پیر یہ بایاں پیر، بس۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کی قوم، یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، اتنا فرق ہے، بس وہی حالات آنے والے ہیں اس میں۔ اس لیے اتنی آیات، تقریباً صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو بنو اسرائیل کے ایک نبی تھے، بہت نبی آئے ان کے اوپر، ایک نبی تھے، صرف ان کا قصہ قرآن کا تقریباً 13واں حصہ ہے، 113 پارٹ، 500 سے زیادہ آیات صرف موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں قرآن میں، 500 سے زیادہ آیات، 6666 تقریباً 6600 اور کچھ آیات میں سے 500 سے زیادہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ امت بھی ایسی پڑے گی۔ اب ان کو دیکھ لینا، انہوں نے کیا کیا، ویسے غلط کام ویسے ریپیٹ مت کرنا، جو اچھے کام کیے وہ کرنا، اس لیے قصہ آیا۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آگے کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس بات پہ کہ جو اپنی مرضی کا دین بناتا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا اور قیامت کے دن اس سے بھی شدید عذاب. آج بھی حیثیت امت جو ہماری حالت ہے وہ خزی فی الحیات دنیا کے مترادف، ڈرنے کا مقام. اور اس کی وجہ داڑھی لمبی، ٹوپی، امامے، پگڑیاں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور دین اپنی مرضی کے. قرآن کہتا ہے کہ جی کیوں انکار کیا کئیوں نے؟ اس لیے انکار کیا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم بھی گمراہی میں پڑو گے. یہ کیا دلیل ہوئی؟ میرا باپ ایسے کرتا تھا. آج بھی یہ ہماری رسم ہے، یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہمارا ٹبر ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، یہ ہمارا قبیلہ ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. جی قرآن کو کھول کے دیکھیں، لگتا ہے کہانی ہماری سنائی جا رہی ہے، ہماری کہانی ہے. بالکل وہ مشرکین کا قصہ ہو، بنو اسرائیل ہو، منافقین ہو، مومنین ہو، وہ کہانی ہماری ہے ساری کی ساری. عجیب اعجاز ہے قرآن کا. 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی پڑھو بات ہماری ہو رہی ہے. اگر ہم پڑھیں اس کو اس نیت سے کہ یہ میرے لیے نازل ہوا ہے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. مجھے کل ہی کسی نے، آج کل کلپس بھیجتے رہتے ہیں لوگ، کسی نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ اسکول میں ٹیچر آتا ہے، کہتا ہے ہم اسکول میں نئی لائبریری بنا رہے ہیں اور بچوں گھر میں جو تمہاری ایسی کتابیں جو پڑھی نہیں جاتی وہ لے آؤ، ہم اب لائبریری میں شامل کر لیں گے. تو اگلے دن آئے، سارے بچے قرآن لے آئے. سارے قرآن لے آؤ. کہتے یہی ایک کتاب ہے جو ہمارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی، کوئی نہیں پڑھتا، بس رکھی ہوئی ہیں شیلفز کے اوپر اچھے اچھے خوبصورت کور چڑھا کے. نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی عمل کرتا ہے، نہ کوئی تفکر کرتا ہے، نہ کوئی تدبر کرتا ہے. ہمارے قصے ہیں قرآن کے اندر، میرے اور آپ کے. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک رسول بھیجے ہیں. اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں میرے طرف، آپ کی طرف، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا کی کامیابی صرف اس پہ موقوف ہے اور کسی دوسری چیز کے اوپر نہیں ہے، کسی دوسری چیز پہ نہیں. ایک عجیب شخصیت. آپ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ غور کریں گے آپ او میں چلے جائیں گے. ایک عجیب شخصیت، ایک کامل شخصیت، ایک کمپلیٹ شخصیت. وہ تو جتنے بھی ان کے بارے میں باتیں کی گئیں وہ ان کی شخصیت کو بتانے سے قاصر ہے، ان کے بارے میں اصل ان کی ترجمانی سے قاصر ہے. جو مرضی کرنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اپنے کمال کے ساتھ آپ نے ایک عالی مقام کو پہنچے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. ان کے جمال نے، آپ نے اپنے جمال سے، اپنی خوبصورتی سے اندھیروں کو مٹا دیا. حسنت جمیع خصالہ، آپ کے تمام ہی خصائل کتنے خوبصورت ہیں. تو یہی حق بنتا ہے کہ میں اور آپ ان پہ اور ان کی آل پہ درود بھیجیں. بہدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کیا پیاری بات کر دی کہ اللہ کے بعد
اگر کوئی ہستی ہے جو کہ قابل تعریف ہے، کمال مخلوق کے اندر کمال تک کے مقام کو پہنچی ہوئی ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ہستی کو پیدا کیا، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اس رسول کی امت ہیں۔ اس احسان پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا بھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے، گنتے رہو، ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں ایک دفعہ بھی اپنی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ میں نے بڑا احسان کیا، تمہیں ہوا دی، تمہیں سورج دیا، تمہیں ستارے دیے، تمہیں چاند دیا، تمہیں ہوا دی، تمہیں گھر دیا، تمہیں صحت دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں ناک دیا، تمہیں زبان دی، تمہیں ہاتھ پیر دیے، تمہیں عقل دی، تمہیں پیسہ دیا، تمہیں بیوی دی، تمہیں شوہر دیا، تمہیں بچے دیے، تمہیں دل دیا، تمہیں گردے دیے، تمہیں پھیپھڑے دیے، کہیں کچھ بھی نہیں، بلکہ کہا اتنی دینے کے بعد وہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ تو تھوڑی سی چیز ہے، اتنا دیا کہ گن ہی نہیں سکتے، پھر بھی کہا یہ تو تھوڑی سی ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی بڑی تھوڑی سی ہیں، لیکن ایک نعمت پہ اللہ نے کہا میں نے احسان کیا تم پر۔ کیا بات، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک شخص کو میں نے اپنا رسول بنا دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو میری آیات لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق سنوارتا ہے، ان کے باطن کو درست کرتا ہے، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، ان کو سنت کی تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خود احسان جتلا رہے ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، ہے نا۔ ایک کامل شخصیت، ایک عجیب شخصیت، ہم ان کو سمجھ نہ پائیں، معرفت ہمیں نہ ملی اللہ کے رسول کی، جمال میں کامل، اتنی خوبصورتی۔ وہ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اصلیت پر پردہ ڈال کے رکھا ہوا، کہ اگر وہ اس لیے پردہ ڈالا کیونکہ اگر وہ پردہ اٹھ جاتا تو کسی کی آنکھ میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ان کے چہرہ مبارک کو ایک نظر بھی دیکھ سکتا، کسی آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو خوبصورتی دی اور پھر اس پہ ایک پردہ ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود، اس پردے کے باوجود اتنی خوبصورتی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تو اتنی محو ہو گئیں کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ قرآن میں ہے نا قصہ، کہتی ہیں اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں کی بجائے اپنے دل کاٹ لیتی، اتنے خوبصورت تھے۔ تابعین کو بتا رہی تھی کتنے خوبصورت تھے، کیا جمال تھا، کیا خوبصورتی تھی۔ عربوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورتی کا ایک پینیکل سمجھا جاتا تھا وہ تھا چاند، پورا چاند، فل مون، اندھیری رات، کوئی لائٹس نہیں۔ ابھی بھی کہیں آپ ڈیزرٹ میں، ریگستان میں چلے جائیں جہاں کئی لائٹس نہ ہوں اور پورا چاند ہو، آپ کبھی دیکھیں، عجیب ایک اس کی آب و تاب، ایک چمک ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی آئے کہ خود قصہ بیان کیا، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ ایک دن میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو کہ سرخ اور سفید دھاریوں والی تھی۔ پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اوپر سے ایک شوخ رنگ، سفید اور سرخ دھاریاں. کہتے کہ عجیب، پیچھے چاند تھا اور میں دیکھا. کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر ان کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر میں نے ان کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، اور پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. چاند کی چاندنی کیا چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. تو جو جمال دیا اس کو، اگر یہ ٹاپک ایسا ہے میں نے چھیڑ دیا ہے، اس پہ بات کریں تو فجر ہو جائے گی، یقین جانیں. میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا میں اس کو سمیٹوں گا کیسے، چھیڑ تو دوں گا، میں اس کو سمیٹوں گا کیسے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے، انہوں نے جو شعر کہے ہیں نا، اس کے بعد کسی شاعر کی کوئی شاعری سب اس کے سامنے ہیچ، اس سے نیچے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ کیا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے جیسے کہ آپ نے چاہا. آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا کہ پلاسٹک سرجری کراؤ، ناک ایسے ہو جائے اور آنکھیں ایسے ہو جائیں اور ہونٹ ایسے ہو جائیں. ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے نا، بال ایسے ہو جائیں اور سب ایسے ہو جائیں، رنگ ایسا ہو جائے. آج کل تو رنگ بھی بدل رہے ہیں لوگ. ہر بندے کی ایک چاہت ہوتی ہے. کہتے آپ ایسے خوبصورت ہیں جیسے آپ کو تخلیق کیا گیا جیسے کہ آپ نے چاہا. آپ نے کہا کہ یا اللہ میری آنکھیں ایسی بنا دے، میرے ناک ایسے بنا دے، میرے ہونٹ ایسے بنا دے، میرے دانت ایسے بنا دے. یعنی اس سے زیادہ خوبصورتی کچھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ خوبصورتی کا پینیکل تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے جمال کو دیا باطن کے کمال کو سمونے کے لیے. اصل میں تو ہے نا، اگر باطن بہت اچھا ہو، کوئی گھر ہے، کوئی ہوٹل ہے، بہترین فیسلٹیز ہو، ہر چیز ہو، لیکن ظاہر میں دیکھنے میں اچھا نہ لگے، وہ تو اندر جا کے پتہ چلے کیا بہترین کمرے ہیں، لیکن باہر سے ٹوٹا پھوٹا ہو تو کوئی بھی نہیں جائے گا. باطن کے کمال کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مولڈ دیا نا، وہ کمال کا تھا. لیکن اصل میں تو کمال سمونا تھا نا ان کے اندر. کیا کمال تھا. اب جیسے میں نے کہا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا اس ساری بات کا، لیکن میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو عصمت تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم تھے. وہ تو تمام انبیاء کا شیوا تھا. ویسے کسی بھی نبی، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ان سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. اجتہادی غلطی تو اجتہادی غلطی ہے نا، کہ میں گلاس ادھر رکھوں کہ ادھر رکھوں، میں سوچ رہا ہوں یہاں اچھا لگے گا کہ وہاں اچھا لگے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں اچھا یہاں لگے، لیکن سوچا ادھر رکھ لوں. ہو سکتا ہے غلطی ہو، یہ اجتہادی غلطی ہے. ایک ڈیسیژن لیا میں نے، غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے. نبی سے اجتہادی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا. ابھی کوئی گناہ کی بات تھوڑی ہے کہ یہاں گلاس رکھوں یا یہاں رکھوں، گناہ تو نہیں ملے گا نا اس پہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر ادھر ہوتا ہے، ڈیسیژن میں نے لیا ادھر کا. تو ایسا تو ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہو سکتا. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اس عظیم فتنے سے، اس خاتون کے، اس عورت کے، کیا فرمایا؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یہ سب اس طرح ہوا، اس لیے ہوا کیونکہ میں نے گناہ کو ان سے پھیر دیا اور غلط بات کو ان سے پھیر دیا. یہ نہیں کہ ان کو گناہ سے پھیرا، گناہ کو ان سے دور رکھا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور رکھتے ہیں انبیاء سے.
ہم تو گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو سارے انبیاء سے دور رکھتے ہیں. تو عصمت، کمال کی عصمت. پاک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو پاک ہی ہوں گے نا. کسی نے کہا، پوچھا کہ دیکھو ایک اصول ہے اللہ کا کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل پہ لوٹتی ہے. روح عالم ارواح سے آئی، عالم ارواح میں چلی جائے گی. جسم مٹی سے بنا، مٹی میں چلا جائے گا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی مٹی سے بنا، لیکن کس مٹی میں گئے واپس؟ ریاض الجنہ میں. ما بین منبری ما بین حجرتی و ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان یہ ساری جگہ ہے، یہ الجنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے زمین پہ اتارا ہے، وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. تو جو اگر چیز اپنی اصل پہ لوٹتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کا پاک بدن جنت کی پاک مٹی سے بنا ہے. تو اس معصوم بدن پہ کوئی غلط کام ہو سکتا ہے؟ جنت کی مٹی سے جنت کے کام ہی ہوں گے نا. اسی لیے تو سنت اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے تو سنت اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے تو سنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جو اس جنت کے جسم، جنت کے بنے ہوئے، جنت کی مٹی سے بنے ہوئے جسم سے اعمال نکلے اس کو سنت کہتے ہیں. اور وہ سنت سارے کے سارے جنت کے اعمال ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ جو جنت میں جانا چاہتا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ایسے نہیں توفیق ملتی، اللہ کے ذکر سے توفیق ملتی ہے اس کو. سنت کی کامل اتباع کی. جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے، جو اس حال میں چاہے قیامت کے دن اٹھنا کہ وہ کامیاب ہو، تو اللہ کے رسول ہیں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، کامل نمونہ. ان کی پیروی کرو. اس کے بارے میں بعد میں آتا ہوں. تو کمال جمال کا اور باطنی کمال، عصمت، عقل، عقل بھی کامل، عمل بھی کامل. ہاں، عجیب ان کی، جو میں نے کہا نا جتنا سوچے اتنا آپ او میں چلے جائیں گے. ایک عجیب کیفیت پہ ہوتے تھے اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کی کیفیت کا مشاہدہ ہوتا تھا ان کو. ہمارا یقین تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے رسول کی یقین کے سامنے. جتنا مرضی کہتے رہیں، ہم رٹتے رہتے ہیں نا چیزیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم یہ باتیں رٹتے ہیں نا بار 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 بار. جتنا مرضی رٹ لیں، جتنا مرضی یقین آ بھی جائیں، لیکن وہ یقین کی کیفیت وہ کوئی اور ہی چیز تھی، عجیب تھی. اور اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جمال اور اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلیات اس قلب اطہر پہ پڑ رہی تھی. ہاں، وہ احسان کی کیفیت. جس شخص نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، جس کو نماز میں جنت اور جہنم دکھائی جائے، عجیب کیفیت میں. کبھی وہ سورج گرہن کی نماز پڑھی تھی، کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی عجیب کیفیت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کیفیت تھی آج؟ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی نماز کے دوران. جب میں نے جنت دیکھی، اس کے پھل دیکھے، تو میں نے چاہا کہ انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں میں پکڑ لوں. اتنی کیا کیفیت ہوگی. پھر جہنم دکھائی گئی، اس کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی، میں پیچھے ہٹ گیا. اب سوچیں کس کیفیت میں ہوں گے. جو مشاہدہ کرے جنت کا، جہنم کا، اور سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ کا.
عند سدرۃ المنتہا، وہ منتہا، وہ آخری حد جہاں پہ وہ درخت ہے، جہاں پہ ساری مخلوق کے قدم رک جاتے ہیں، جہاں جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ میری حد ہے یا رسول اللہ، اس کے آگے مجھے بھی اجازت نہیں ہے جانے کی، آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جائیں، آپ ہی ملاقات کیجئے، میں تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے میرے قدم رکھے تو میرے پر جل جائیں گے۔ اور وہاں پہ وہ مشاہدہ، وہ ملاقات، کیا کیفیت ہوگی روحانی کمال کی، اف، زبان قاصر ہے، بتا ہی نہیں سکتے نا ہم لوگ، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کیا شخصیت تھی اللہ کے رسول کی، وہ کامل جمال ظاہری اور وہ کامل روحانی کمال جو ہر وقت مشاہدے کی حالت میں ہو، ہے نا۔ اور پھر میں نے کیا کہا، جتنا سوچے اتنا عجیب کیفیت، اور ظاہر میں انسان، ظاہر عام انسان۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا کسی نے رضی اللہ عنہ، ام المومنین ہماری والدہ سے، کہ باہر تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو، گھر میں کیسے ہوتے ہیں، گھر کی کیفیت بھی تو بتائیے تھوڑی سی۔ کہتی ہے عام انسان، بالکل عام انسان، کوئی مولانا صوفی شیخ صاحب نہیں ہے، گھر کے اندر ایک شوہر گھر کے کام کرتے ہیں، جوتا پھٹ گیا جوتے سی لیے، کپڑے دھو لیے، باتیں کی، اپنی ازواج، اپنی زوجہ محترمہ کو قصہ کہانی سنا رہے ہیں 11 عورتوں کی، 11 عورتیں مل کے بیٹھی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ عجیب، ہم تو یا ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں، یا بالکل ہی غافل، اور ذرا سا دینداری آئی نہیں تو نہ چہرے پہ مسکراہٹ، نہ، کیونکہ دین میں سیریس ہو گئے نا ہم لوگ، تو ایسے سیریس ہو جاتے ہیں کہ مسکراہٹ بھی غائب، نہ ایک مسکراہٹ، نہ چائے کا کپ بیٹھ کے، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیت۔ ہم شاید سارے ہی اس خطا کا شکار ہیں، یا افراط یا تفریط یا کمی یا بیشی، کوئی بیلنس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول، کیا کیفیت روحانی، اور ساتھ میں اسی لیے تو مشرکین مکہ پریشان ہو گئے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں تجارت بھی کرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سارے نبی جو میں نے بھیجے وہ سارے ہی ایسے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی پھرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک کمال ہے، یہ ایک عام چیز ہے ہی نہیں، جیسے میں نے کہا، یہ ایک بہت کمال کی بات ہے کہ ایک عام شخص لگنا۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب تھے، یعنی ان کی باتیں عجیب تھیں، ہم جیسے ہوتے تھے وہ ویسے باتیں کرتے تھے، ہم ان سے دین کی بات کرتے تھے وہ ہم سے دین کی بات کرتے تھے، ہم ان سے دنیا کی بات کرتے تھے ہم سے دنیا کی باتیں کرتے تھے۔ غیر شرعی نہیں، ظاہری بات ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ اس پہ قیاس کر کے کوئی غلط کام کرنا شروع کر دے، غلط باتیں، دنیا کی عام باتیں، دنیا کی عام باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم اپنی کبھی کبھی بیٹھ کے زمانے جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم دیکھو ہم کیسے تھے، اپنی جہالت پہ ہنستے تھے، اور اللہ کے رسول ہماری باتیں سن کے مسکراتے تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک عجیب رحمت کا تعلق، محبت۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ بہت نرم ہیں، نرم مزاج ہیں اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کے ساتھ۔ اگر سخت دل ہوتے ہیں، اگر سخت دل ہوتے ہیں، اگر سخت مزاج ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے گرد گرد سے اٹھ جاتے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ بتا رہے اللہ تعالیٰ کیا مزاج تھا اللہ کے رسول کا اپنے صحابہ کے ساتھ، عجیب، یعنی ظاہر اور ان کا باطن، اندر جو کیفیات چل رہی تھی باہر والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اللہ نے قدم قدم پہ بچایا ان کو، جوانی سے بچایا، بچپن سے بچایا، اور جو پھر اکیلے میں ان کی جو خلوت تھی اللہ کے ساتھ، وہ بھی ایک کمال تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پھر اب وہ اندر کی بات ہے،
کہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ایسا دل کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، گڑ 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 گڑ، اس طرح. کیا پتہ نہیں کیفیت ہوتی ہوگی. اذان کی آواز آتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی. بدر کی کہانی سنیں، عجیب. 313 جنگ کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے. وہ تو نکلے تھے کہ سیدنا سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، اس وقت مشرک تھے، تو چلو ان کو تھوڑا ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کیونکہ اپنا روب ڈلوانا تھا نا کہ مسلمان ہم طاقتور ہیں. اس مقصد کے لیے وہ تو اس نے SOS کال بھیج دی مکہ کہ جی میرے پہ حملہ ہونے والا ہے، آ جاؤ. وہ 1000 بندے مسلح افواج آ گئی. ادھر یہ لوگ تو جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے تھے، وہ ٹکراؤ ہو گیا. اب ایک ہی چیز تھی سامنے، کیا تھا؟ اسباب تو ختم، ہتھیار ہے نہیں، 3 گنا زیادہ لوگ، وہ مسلح، یہ نہتے، چند تلواریں، پیدل چل، کچھ بھی نہیں. ایک ہی آسرا رہ گیا. اللہ نے یہ بھی کر کے دکھانا تھا نا. ایک ہی آسرا رہ گیا. اگلے دن جنگ تھی، رات کو 2 رکعت پڑھی، ہاتھ اٹھا لیا، دعا مانگنی شروع کی. یا اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو اللہ آپ کا نام لیوا دنیا میں کون رہے گا؟ اللہ اپنی نصرت دیجیے. اتنی دعا مانگی. سیدنا ابوبکر صدیق کو ترس آ گیا، آئے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا. حسبک یا رسول اللہ، بہت ہو گیا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، آئے گی. کیا کیفیت سے دعا مانگی ہوگی، کیا استقرار کے ساتھ دعا مانگی ہوگی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی، استقرار والے کی دعا قبول کرتا ہے؟ اللہ. کیا مانگی ہوگی، کیا کیفیت تھی دعاؤں کی، نماز کی، عبادت کی، خلوت کی، اللہ سے تعلق کی. بتا رہو ایک کامل انسان، علم کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پہ، اللہ نے علم سکھایا ہے نا، اللہ نے علم سکھایا. اور پھر دعا بھی مانگنے کو کہی، اتنا علم دیا، پھر کہا اے میرے حبیب دعا مانگا کریں، قل رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرمائی. کیا دولت ہے علم بھی. ہمیں تو 4 لفظ آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم افلاطون اور ارسطو بن گئے، زمانے کے امام ابو حنیفہ بن گئے. 4 لفظ آنے پہ، اور اللہ تعالیٰ اتنا علم کہہ رہے میں نے علم دیا ہے میرے حبیب، آپ کو دنیا جہان کا دیا ہے، اولین آخرین کا علم دیا ہے، اور پھر بھی آپ دعا مانگیے، ایک تھوڑا ہے اور دیجیے. کیا نعمت. اور اخلاق، اس کے بارے میں کیا بات کروں، وہ تو ایک الگ ہی مضمون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی گواہی دے دیں، جس کی اخلاق کی، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ لوگ کہتے ہیں آپ دیوانے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلم کی قسم، آپ دیوانے نہیں. دیوانے آپ جیسے ہوتے ہیں کیا؟ دیوانی کی تعریف یہ ہے. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا آپ سے، آپ کو بہت اجر ملے گا، برداشت کریں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں میرے حبیب. جس کی اللہ گواہی دے دے اس کے اخلاق کی، بس اس کے بعد کیا رہ جاتا. تو بھائیوں، ان نبی کی، ان رسول کی اتباع کا حکم ہے. یہ ہے دین، یہ ہے ایمان. ان نبی کی اتباع کا حکم ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری دنیا کو ایک طرف رکھو اور اس نبی کی اتباع کرو.
سب کو چھوڑ دو. یہ ہے دین، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ورنہ تو منافقین نے بھی کہا قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے ہی کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بس حقیقت میں نہیں ہیں. تو ہم بھی دعوے نہ کرتے رہیں، ہم بھی حقیقت میں آئیں. دین یہی ہے کہ اللہ کی اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے ضروری ہے محبت. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ لازم ہے. اس کے بغیر اطاعت کامل نہیں ہوتی. اور اسی اطاعت اور محبت کو اتباع کہتے ہیں. جب محبت آتی ہے نا، پھر صرف اطاعت نہیں رہتی، پھر اتباع ہوتی ہے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع وہ ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے، شمائل کے اندر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں، جہاں بات ہوئی وہاں پہ کہ ایک صحابی آئے، نبی کریم علیہ السلام نے اوپر والا بٹن کھولا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے ریلیکس، بٹن کھلا ہوا تھا. کہتے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بٹن کھولا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ساری عمر اپنا یہ بٹن بند نہیں کیا. یہ ہے اتباع. کیوں؟ کوئی گناہ کا کام ہے بٹن بند کرنا؟ گناہ کا کام تو نہیں ہے. لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے بٹن کھولا ہے، میں بھی کھولوں. یہ ہے محبت. یہ ہے محبت سے ہوتی ہے اتباع. اور یہی مقصود ہے. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور سب لوگوں سے. اور ان سب لوگوں میں میری اپنی ذات بھی شامل. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے، صحیح البخاری کی حدیث. کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. بڑی دیانتداری سے بات کی. یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، صرف اپنی ذات مجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب. کیونکہ اپنی ذات کی محبوبیت ہوتی ہے، اسی لیے تو سوتے رہتے ہیں نا، اٹھتے نہیں ہیں. اپنے سے محبت ہے نا، تھوڑا سا اور آرام دے دو. یہ جو کھا کے پیٹ اتنے کر لیتے ہیں ہم لوگ، یہ اپنی ذات کی محبت ہوتی ہے. یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. اپنی ذات کی محبت ہوتی ہے. اپنی ذات سے سب کو ہی محبت ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو کوئی خیال ہی نہ کرے اپنا. تو مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے الا من نفسی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. کہ ایمان کامل نہیں ہوا عمر، ایمان کامل نہیں ہوا. اللہ کی قسم، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان نہیں کامل. سیدنا عمر کو پتہ نہیں تھا ایمان. یہ نہیں اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا. فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي. اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت. کچھ نے کہا کہ سیدنا عمر نے کچھ کنائے استعمال کر کے جانتے بوجھتے یہ کہا تھا، کیونکہ وہ سننا چاہتے تھے یہ الفاظ. یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. بیویاں کہتی رہتی ہیں نا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے شوشہ چھیڑ دیتی ہیں، آپ کو میرے سے محبت ہی نہیں. بندہ سوچے کیا ہوا، کیا میں نے جرم کیا کہ ایک دم سے یہ خیال آیا آپ کو. شادی ہونے والے حضرات تیار ہو جاؤ. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کیوں؟ بس مجھے لگتا ہے آپ کو میرے سے محبت نہیں. یہ وہاں ہوتی ہیں جب محبت کا تعلق ہوتا ہے، ورنہ کہیں تو فرعون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ لفظ نہیں نکلتا بیویوں کا، بیچاریوں کا منہ سے.
اگر بیویاں کچھ نہیں کہہ سکتی نا آپ کے سامنے تو سمجھیں آپ فرعون بنے بیٹھے ہیں، تھوڑا محاسبہ کر لیں۔ تو کیوں کہتی ہیں؟ وہ سننا چاہتی ہیں کہ مجھے مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو کچھ نے کہا یہ اللہ، سیدنا عمر نے جانتے بوجھتے کچھ ایسے اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی بات کی کہ وہ سننا چاہتے تھے کہ نہیں عمر، جب تک مجھے اپنی ذات سے بھی جب تک میں تمہیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عمر نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اب ہوا ہے ایمان کامل، اب ہوا ہے ایمان کامل، سب سے زیادہ محبوب، اپنی جان سے بھی زیادہ، جان بھی دینی پڑی اللہ کے رسول کے لیے تو حاضر ہے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ جان نثار محبت دے دے مجھے اللہ کے رسول اپنے حبیب کی، آمین، کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو اللہ کے رسول۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ وہ محبت جب ہوتی ہے نا پھر اتباع ہوتی ہے، پھر نہیں سوچتے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہ نہیں چھٹ رہا، وہ نہیں چھٹ رہا، یہ گناہ نہیں چھٹ رہا، وہ گناہ نہیں چھٹ رہا، کیا کروں، میری مدد کریں، ٹپس دیں، گائیڈ لائنز دیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو فکر ہے، کچھ کو تو فکر بھی نہیں ہوتی نا۔ لیکن میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر۔ جب محبت ہوتی ہے نا پھر ہی ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں، پھر ایسی باتیں نہیں کرتا انسان۔ پھر اپنی جان سے بھی زیادہ جب اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو پھر انسان اپنے نفس کو نیچے رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے رکھتا ہے۔ یہ محبت کی کمی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس شریعت کے جو میں لے کے آیا ہوں۔ تب ہے ایمان کامل، کہ خواہشات ہی وہ ہو جائیں۔ میرا دل چاہتا ہے صبح تہجد پڑھوں، بڑا دل چاہتا ہے، ہو نہیں رہی میرے سے، کیا کروں؟ دل میرا یہ چاہتا ہے کہ تہجد پڑھوں، دل میرا چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں، وہ کتنی پیاری تلاوت کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی ایسی تلاوت کروں۔ وہ دیکھو قرآن، یہ مسجد کے امام صاحب سنتیں پڑھتے ہیں، میں زور کبھی کبھی یہاں پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، یقین جانے ان کی سنتیں جو ہے نا کوئی 15 منٹ کی سنتیں ہوتی ہیں، 10 منٹ تو ہوتی ہوتی، ہم تو سنتے پڑھتے ہیں 4 رکھتے ہیں 3 منٹ میں۔ وہ ماشاءاللہ میں رش کھاتا ہوں ان کے اوپر، ایسے وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جاتے ہیں اور پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں تو کبھی ان کو دیکھتا ہوں، کبھی فارغ اگر ہوں، میں نے اپنی نماز وغیرہ پڑھ لی ہو تو میں تو ان کو دیکھتا ہوں اور رشک آتا ہے مجھے، ان سے غبطہ ہوتا ہے مجھے، اور مجھے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت دلی خوشی ہوتی ہے کہ ڈوب جاتے ہیں نماز کے اندر، دعا کا ایسا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اپنی محبت نصیب کریں۔ مجھے تو میرے لیے بہت میں نے ان سے آج کبھی بات بھی نہیں کی، لیکن دلی محبت ہے مجھے ان سے۔ جی یہ خواہش بن جائے کہ میری نماز ایسی ہو جائے، میں کھڑا ہوں اور میں پڑھوں اور میں تلاوت کروں اور میں کرتا رہوں اور میں کرتا رہوں اور میں کرتا رہوں۔ یہ خواہشات ہو جائیں، یہ خواہش ہو جائے کہ کس طریقے سے میرے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ جگہ جگہ میں فیل ہو جاتا ہوں، ذرا سا اونچ نیچ ہوئی نہیں اور میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ کیسے میں اخلاق والا ہو جاؤں، میری زبان میٹھی ہو جائے، کیسے میں بہترین سنت کا نمونہ بن سکوں اخلاقی اعتبار سے، اپنی بیوی سے اچھا ہو سکوں، اپنی اولاد سے اچھا ہو سکوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکوں، اپنے جن کو پڑھاتا ہوں ان کے ساتھ اچھا ہوں، اپنے بڑوں سے اچھا ہوں۔ کیسے ہوں میں؟ میری خواہشوں کے اچھا ہو جاؤں میں۔ کاش
یہ ہے ایمان، نہ کہ میرے پاس اگر 1800 سی سی ہے تو 2000 سی سی آ جائے گاڑی، اور 2000 ہے تو 2300 سی سی آ جائے، اور V4 ہے تو V6 ہو جائے، اور V6 ہے تو V8 ہو جائے، اور یہ ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے، اور بس 10,000 ملتے ہیں تو 20 مل جائیں، 20 ہوتے ہیں تو 50 ہو جائیں۔ یہی بس خواہشات ہیں لوگوں کی دنیا میں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب کامل ہوگا کہ اس کی خواہشات تابع ہو جائیں اس شریعت اور سنت کے جو اللہ کے رسول لے کے آئے، اور یہ محبت سے ہوگا، سچی محبت سے، سچی اور شدید محبت سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول سے شدید محبت ہوتی ہے، ایسی محبت کہ سب سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، خاندان سے زیادہ۔ ہمارا کیا حال ہے؟ خاندان والے کچھ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کچھ کہتے ہیں، اور ہم خاندان کی سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب سکھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی مت کرنا کسی چیز میں، تقوی اختیار کرنا اللہ کا، اللہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی زبان اونچی مت کرنا، اور ایسے بات نہ کرنا اس سے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن تو میرے اور آپ کے لیے بھی آیا ہے نا، تو ہمارے اس کا کیا مطلب ہوا اللہ کے رسول کے سے اپنی زبان اونچی مت کرنا؟ وہ تو ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ آیات مبارکہ روضہ رسول کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، کبھی جائیں وہاں تو ویسے نظر اٹھانے کو موقع ہی نہیں ملتا، وہاں تو نظر ایسے جھک جاتی ہے ادب سے، لیکن کبھی گزرتے ہوئے نظر پڑے تو یہ ساری سورۃ الحجرات کی آیات روضہ مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ مسجد نبوی میں تو خاص طور پہ خیال کیا کریں ادب سے، ان کو بلانا ہے نا تو بھائی جان بات سنیں، یہ جائیں ان کے پاس، بھائی ایک درخواست ہے، ادب سے، پیار سے، اونچی آواز میں مت بولا کریں مسجد نبوی میں، بلکہ پورے مدینہ منورہ میں نہ بولا کریں۔ لیکن کچھ علماء نے یہ کہا اس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول سے اونچی مت کرنا اپنی آواز، کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی بات بتائے نا تو اس وقت آئے سمجھ میں یا نہ آئے، کوئی اس کے خلاف بات مت کرنا، یہ ان کی بات سے اوپر کی بات۔ ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، حدیث ان کو سنائی جائے فوراً اعتراض۔ دیکھیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ادب ہوتا ہے سیکھنے کا، لیکن وہیں کرٹیکل ہو جانا، اس نے کہا یہ ان کی بات پہ اوپر کرنے والی بات ہے، کہہ رہے ہیں حدیث یہ ہے، پیار سے ادب سے پوچھیں اس کی کہاں سے ہے، کس کتاب میں ہے، لیکن اس کی کیا لاجک ہے، میں تو نہیں مانتا، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، اس پہ کامنٹ دے دینا بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ یہ تو ہماری آپس کی بحثیں ہیں نا۔ اللہ کے رسول بات کریں کہ بات سنائی جائے تو ٹھیک ہے، آپ تحقیق کر لیں کہ صحیح حدیث ہے نہیں ہے، لیکن میں نہیں مانتا، اس طرح کے کامنٹ، اس کی کیا لاجک ہے، کیا منطق بنتی ہے اس کی؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، اور ان کو تقوی کا امتحان لیا، اور یہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ امتحان لیتے ہیں اور پھر کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، محبت، ادب، احترام، اور اس سے آتی ہے اتباع، اس سے آتی ہے اتباع. پھر کہنا نہیں پڑتا، پھر بس آپ فلو میں چلتے ہیں، پھر آپ فلو میں چلتے ہیں. پھر شریعت، مزاج شریعت کا مزاج بن جاتا ہے، سنت کا مزاج بن جاتا ہے. پھر خواہشات تابع ہو جاتی ہیں شریعت کے، سنت کی، اسی میں سکون ملتا ہے. غلط کام سے دل پہ بوجھ آتا ہے، شریعت سنت کے کام سے ایک فرحت پیدا ہوتی ہے، ایک کشادگی پیدا ہوتی ہے، ایک راحت محسوس ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر جاننا چاہتے ہو ایمان والے ہو کہ نہیں، کہا اگر تمہارے نیک اعمال تمہیں خوش کریں اور تمہاری برائیاں، تمہاری غلطیاں تمہیں اداس کر دیں، تمہیں برا لگے، تو جان لو کہ تم مومن ہو. یہ ایمان ہے تمہارے، نہ کہ غلط کام کرنے پہ ہم انجوائے کرتے ہیں اور نیک کام ہمیں بوجھ لگتے ہیں. تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہے، ہم سب ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیں اپنی ذات کے متعلق. تو بھائیو، اگر کوئی ایک میسج ہے نا اس مہینے کا اور پورے سال کا، تو وہ یہ ہے کہ ایمان کو کامل کریں، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول سمجھیں، جو میرے اور آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جن کو، جو ایک کامل شخص ہیں، ظاہراً باطناً، ایک عجیب، جن کے بارے میں جتنا ان کی معرفت ہم کما حقوق حاصل کر ہی نہیں سکتے. ایک عجیب کامل شخصیت، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، اور ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا. ایمان کی کاملیت کا تقاضا ہے کہ ان سے کامل محبت کی جائے، اور اس کامل محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی اتباع ہوتی ہے، اور یہی اتباع کامیابی ہے، یہی اتباع کامیابی ہے. اور ایک اور چیز کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مصر سے نکلے بنو اسرائیل کو لے کے، کس طریقے سے بنو اسرائیل نے نہایت ظلم زیادتیاں کیں، کس طریقے سے ان پہ عذاب آئے، کس طرح سے زمین ہلا دی گئی. پورا قصہ کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اس قوم پہ اتنا عذاب آ گیا، کوئی رحمت کی بارش برسا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک خاص رحمت ہے جو میں نے خاص کر کے رکھی ہوئی ہے. ایک خاص رحمت ہے جو میں نے خاص کر کے رکھی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. ویسے تو میری رحمت ہر چیز پہ سے زیادہ ہے، لیکن میں نے لکھی ہوئی ہے، خاص کر کے رکھی ہوئی ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور میری آیات پہ ایمان لائیں گے. اور الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرا ایک نبی آئیں گے جو کہ امی ہوں گے، جن کو نہ پڑھنا لکھنا آتا ہوگا، لیکن ایسے علوم کے حامل ہوں گے کہ کیا کسی پڑھے لکھے کو علم ہوگا. وہ جو ان کی اتباع کرے گا اس کے لیے خاص. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الرسول النبی الامی، وہ میرے اس رسول، امی رسول کی اتباع کریں گے، وہ رحمت میں نے ان کے لیے خاص کر کے رکھی. الذی یجدونہا مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آخر چل کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی کہ اے لوگوں، اگر اس خاص رحمت کو پانا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا. اس اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اس اتباع کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہوگی اتباع؟ فرمایا آخر میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ ایک تو ایمان لانا ان پہ. اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لانا. وَعَزَّرُوهُ، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، محبت کرنا، قدر کرنا، پیار کرنا، ٹوٹ کے پیار کرنا. وَنَصَرُوهُ، ان کی نصرت بھی کرنا، ان کی نصرت بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا.
صحابہ کو تو ڈائریکٹ حکم ہے ان کی مدد کرنا، اور میرے اور آپ کے لیے کہ ان کے دین کی مدد کرنا، ان کے دین کی مدد کرنا، کسی بھی زمرے میں ہو لیکن ان کے دین کی مدد کرنا اگر خاص و رحمت چاہیے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو نور ان کے ساتھ اتارا ہے یعنی قرآن، اس کی اتباع کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہوں گے لوگ۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے کامل اتباع۔ صرف پٹاخے، پھل جھڑیاں، لائٹنگ، چھٹی، ہم تو خوش ہوتے ہیں 12 ربیع الاول آ رہا ہے، ایک چھٹی مل جائے گی، بس یہ نہیں ہے میرے بھائیوں ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کے مقصود اور تقاضے۔ اگر اس مہینے سے ہم نے کوئی میسج اخذ کرنا ہی ہے، کوئی پیغام، تو یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں جن سے محبت، جن کی اتباع، جن کی اطاعت میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی ایمان ہے، یہی ہے تقاضا ایمان کا۔ محبت پیدا کریں، اتباع پیدا کریں، سیکھیں اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ صحابہ جیسی محبت، صحابہ جیسی محبت۔ موسیٰ علیہ السلام کا بات کر رہے تھے، وہ جب نکلے فلسطین سے، مصر سے، فرعون سے نجات پا کے، تو فلسطین میں گئے۔ فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ جو ظالم لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں، کہ آپ اور آپ کا رب قتال کریں، انا ہاں ہونا قاعدون، یہی ہے، ہاں انا ہاں ہونا قاعدون، ہم تو بیٹھے ہیں، آپ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول، وہی بدر والا واقعہ جو میں بتا رہا تھا، بدر پہ اچانک لڑائی ہو گئی تھی نا، ادھر 313، ادھر 1000، ادھر نہتے، ادھر مسلح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا صحابہ سے کہ یہ تو بڑی مشکل میں پڑ گئے، اور دل سے نہیں ہوں گے تو یہ تو ہم کام نہیں چلے گا۔ دیکھو یہ واقعہ ہو گیا، اب آپ بتائیں کیا کریں، آپ مشورہ دیں کیا کیا جائے۔ جاننا چاہ رہے تھے، جانچنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو صحابہ باری باری کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ نکلے ہیں، اگر آپ چلتے چلتے ہم سمندر پہنچ گئے اور آپ ہمیں کہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہم موسیٰ کے اصحاب جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب لڑے، ہم تیار ہیں، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں آپ کے لیے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی اتباع۔ حج وداع کے موقع اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ایک بڑا عجیب انداز تعلیم تھا اللہ کے رسول کا۔ سوال پوچھتے تھے، ایک لیکچر نہیں دے دیتے، بس سوال پوچھتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے۔ لوگ صحابہ کو ہی پتہ تھا مزاج کہ کیوں پوچھ رہے ہیں سوال۔ تو پوچھا کہ ایو یوم ھذا، ایو بلد ھذا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پہلے تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ پھر جب دوبارہ پوچھا تو فرمایا کہ یہ تو حج اکبر کا مہینہ ہے۔ تو تابعین کو بتا رہے تھے صحابہ کہ یہ ہم نے جواب دیے، تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ عرفات میں تھے، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، حرم تھا ساتھ، تو آپ نے کیوں نہیں کہا ذوالحجہ ہے، عرفات کا دن ہے اور حرم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہا کہ اگر اللہ کے رسول کہہ دیتے نا کہ یہ شوال ہے تو ہم کہتے شوال ہے، وہ کہتے
کہ یہ رات دن نہیں ہے رات ہے، تو ہم کہتے دن نہیں ہے رات. یہ تھی اتباع، محبت. ہم تو لاجک سے پوچھتے رہتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنائی جاتی ہے، کہتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے. صحیح البخاری میں ہے کہ نہیں؟ اس میں ہوگی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لا رہے تھے. خطبہ دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صحابہ بھی کھڑے ہیں، تو خطبہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ سب لوگ، اجلسو. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود ابھی اندر داخل ہو رہے تھے، بالکل پیچھے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں. انہوں نے سنی آواز بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، دیکھا سیدنا عبداللہ بن مسعود وہ پیچھے بیٹھے. انہوں نے کہا عبداللہ، بچے تھے نسبتاً نوجوان، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. آپ کی آواز کان میں پڑی اور میرے پاس کوئی اختیار تھا. یہ ہے محبت، یہ ہے اتباع. میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. تب نکلے گا جواب قبر میں، من نبیک، یا یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہیں گے ہوا عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے، اللہ آپ نے رسول بھیجے تھے تو میرے لیے یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. ایک روایت میں آتا پوچھا ہے کہ تمہیں کیسے پتا، تم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ آپ کا قرآن پڑھا تھا، آپ نے فرمایا تھا، ہم نے مان لیا، بن دیکھے مان لیا. ایسی محبت کی کہ جانثار محبت ہوئی، ایسی محبت کی کہ ادھر ہم نے سنی ان کی بات اور ادھر اپنی زندگی میں لے آئے. ایسی محبت کی کہ پھر ہماری خواہشات بھی ان کے ہی تابع ہو گئیں. ہمیں پتہ ہے کون ہے. پھر ایک آواز آئے گی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دیے، ٹھیک جواب دیے. افرشوہ من فرش الجنہ والبسوہ من لباس الجنہ او کما قال. اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو قبر میں، جنت کا لباس پہنا دو اس کو، کھڑکیاں کھول دو جنت میں قبر کی. نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، جس کو صرف اس کا محبوب جگاتا ہے. اب سو جاؤ، قیامت کا دن آئے گا اور تمہیں تمہارا محبوب اللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں جگائیں گے. کیا کامیابی ہے. یہ ہے ربیع الاول کا میسج، اور زندگی کے ہر دن کا میسج. ایک دن مخصوص نہیں ہے، زندگی کے ایک ایک دن کا یہی میسج ہے. جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک اللہ تعالیٰ بلا نہیں لیتے، بس یہی پیغام ہے. اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع، اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان سے محبت، ان کی اتباع، یہی کامیابی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بچیوں. اللہ کرے کہ میرے خود سمجھ آ جائے میری یہ بات. کاش کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے. تو اس کے لیے کچھ وقت نکالا کریں، بس دنیا کی اس حسل بسل کے پیچھے پڑے رہیں. زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی، فقیر کی بھی، مرد کی بھی، عورت کی بھی. ہاں، لیکن کامیابی سب کو نہیں ملتی. کامیابی یہی ہے بس، اور کوئی کامیابی نہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب لوگ توبہ کر لیں ایک دفعہ پھر میرے بھائیوں، سب لوگ توبہ کر لیں. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں. ہر غلطی سے، اپنی کوتاہی سے، غفلت سے، قرآن سے دوری سے، سنت کی دوری سے، اس محبت کو
نہ پانے کی کوشش نہ کرنے سے کی غلطی سے، جو کہ ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے. ہر گناہ سے، ہر غلطی سے، اپنے اخلاق کی کوتاہی سے، اپنی زبان کی غلطیوں سے، اپنی آنکھوں کی غلطیاں، اپنے کان، اپنے دل و دماغ، اپنی شرمگاہ، ہر چیز کی غلطی سے سب سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم وہ کامل سنت اور شریعت والی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے. توبہ کلمات کو پڑھ لیں میرے ساتھ. توبہ کی نیت سے اگر کوئی بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اس ساری بات کرنے کے بعد دوبارہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نمازوں کی پابندی کیا کریں پلیز. نماز تو بنیاد ہے، ایک بیسک ہے، 1 2 3 ہے، ABC ہے، الف با تا ہے. تو لیکن ہماری بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے. تو ہم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہیں پچھلے گھنٹے سوا گھنٹے میں. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے اس کے مقابلے میں. یہ تو بنیاد کی بات ہے نا. ہم تو اونچی باتیں کر کے آئے. لیکن بنیاد سے شروع ہوتا ہے انسان. فرائض کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، مرد مسجد میں پڑھا کریں، قربانی دیا کریں اپنی نیند کی. یہ جو نفس کی محبت ہے نکالیں، اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں. صبح اٹھایا کریں اپنے آپ کو، بستر سے نکالا کریں، مسجد میں نماز ہو، مسجد سے باہر کوئی کسی مرد کی نماز فجر کی ایسا نہ ہو کہ مسجد میں نہ ہو. کبھی یعنی غیر ارادی غیر اختیاری طور پہ آنکھ لگی رہ گئی، وہ تو انسان کے قابو میں نہیں ہوتا کبھی کبھی. لیکن عام حالات میں کہ آنکھ کھل جائے اور صرف سستی کے مارے انسان فجر کی نماز مسجد جا کے نہ پڑھے، یہ کبھی بھی نہ ہو، زندگی میں نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو. تو نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام پلیز سارے لوگ کریں. اور پھر کچھ ذکر بھی کیا کریں، اللہ کے ذکر میں بیٹھا کریں میرے بھائیوں. دیکھیں جب تک اپنے آپ کو ذکر میں نہیں لگائیں گے، اب یہ اس کے اینٹی فورسز اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے، یہ فون اتنی زیادہ ہے کہ جب تک اس سے اپنے آپ کو کاٹ کر کاؤنٹر نہیں کریں گے، یعنی جو یہ ہمارے اوپر اثر ڈال رہی ہے، جب تک اس کے اگینسٹ نہیں کریں گے کام، تو دل و دماغ ہمارے کیسے ٹیون ہوں گے زندگی کے مقصد پر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت کے لیے فون کو رکھ کر اللہ کے ذکر میں بیٹھیں. صبح و شام استغفار کیا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف کی کثرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو میں نے بتایا نا، بات میں نے کہیں تو سمیٹنی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے اللہ کے رسول، اور اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی صلوات بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اور وہ اللہ کی صلوات اللہ کی خصوصی رحمت. اور فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی تو کرو. تو صبح و شام درود کا اہتمام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فرشتے ہمارا درود لے کے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو پیش کرتے ہیں.
کہ آپ کے ایک امتی نے، ایک گناہگار امتی نے آپ پہ درود و سلام بھیجا۔ اور اللہ کے رسول کے اخلاق، عالی اخلاق، احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے تھے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب فرشتے کہتے ہیں آپ کا ایک امتی، ایک گناہگار کمزور امتی آپ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اللہ کے رسول کچھ نہیں کریں گے؟ کیا سعادت جس کو درود پڑھنے کی توفیق ہو، کیا سعادت، کیا سعادت کی بات، کچھ کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کیا بدبختی ہے، کیا بدبختی ہے، کیا شقاوت اور کیا سعادت ہے اللہ کے رسول پہ درود بھیجنے والے کی۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ او کما قال، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ اذان کے بعد دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ ضرور اذان کے بعد، اذان کا جواب اور اذان کے بعد یہ دعا کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ قرآن کی تلاوت روزانہ تھوڑا وقت نکال کے سمجھ کے، اور کچھ اللہ کے ساتھ یاد، آنکھیں بند کر کے سب بھول کے بس اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کے اس نیت کے ساتھ بیٹھنا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا اور میں سن رہا ہوں۔ تو تھوڑا وقت نکالے بھائیوں، اور پھر باقی ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا استحضار رکھا کریں، ہر وقت۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ سے غافل، کبھی بھی ہم میں سے کوئی بھی غافل نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو۔ غفلت ہو جائے تو استغفر اللہ، پھر دوبارہ سے آ جائے اسی حالت، پھر غفلت ہو جائے پھر استغفر اللہ۔ تو بس یہ زندگی کا مزہ تبھی آئے گا، ہے نا، ورنہ تو زندگی ایک شرمندگی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، بے بندگی تو زندگی شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض ویا ذا الجلال والاکرام۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رحمان یا رحیم، یا معز یا ستار یا غفار، یا جبار یا عزیز یا غفار، یا رزاق یا باسط یا نور یا ہادی یا مؤمن، یا غافر الذنوب یا قابل التوب، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات۔ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ایک دفعہ پھر آپ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، میرے مولا اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ یا اللہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے، یا اللہ دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے، میرے مولا آخرت کو بھول گئے۔ یا اللہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی میرے مالک۔ یا اللہ آپ کو بھی بھول گئے، آپ کے رسول آپ کے حبیب کو بھی بھول گئے، یا ارحم الراحمین شریعت کو بھی بھول گئے، سنت کو بھی بھول گئے میرے مولا، اسی لیے ہم اپنے آپ کو بھول گئے۔ آپ نے خود فرمایا قرآن کے اندر کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ
تمہیں اپنا آپ بھلا دیں گے۔ میرے مولا یہی حقیقت ہے میرے مولا، ہم اپنے آپ کو بھول چکے میرے مالک، اپنی 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 فلاح کی خبر نہیں یا اللہ، اس کی فکر نہیں، یہی نہیں پتہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے میرے مولا، بس چلے جا رہے ہیں اندھیروں میں میرے مالک، بہت ظلم کیا اپنی جان پہ۔ اللہ آج توبہ کی ہے میرے مالک، توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ توفیق دے دیجیے میرے مولا، اپنی شدید محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار محبت عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یہ شیطانی اثرات کا جو ہم شکار ہو چکے ہیں، اپنے نفس کے شرور سے جو ہم یا اللہ پٹ چکے ہیں، ہم برے حال ہو چکا ہے ہمارا میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ آج کی اس رات، اس مبارک رات، اس جمعۃ المبارک کی رات کو میرے مولا میں شیطانی اثرات سے، اپنے گناہوں کے اثرات سے اللہ مکمل آزادی عطا فرما دیجیے میرے مولا، ہمارے باطن کو منور فرما دیجیے، اس کے اندر ایمان، یقین، اخلاص کا نور عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت عطا فرما دے، اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، تلاوت کی حلاوت عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے آناء اللیل و آناء النہار۔ یا اللہ محتاج، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ جو بھی خیر آپ نازل کریں میرے مولا، دنیا کی آخرت کی، یا اللہ فقیر لوگ ہیں۔ یا اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ کے سامنے فقیر ہو میرے مولا، آپ سے بھیک مانگتے ہیں دنیا کی، آخرت کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما دیجیے میرے مالک، ایمان کا نور عطا فرما دیجیے اللہ، ایمان کا نور عطا فرما دیجیے اللہ، ایمان کا نور عطا فرما دیجیے اللہ، ایمان کا نور عطا فرما دیجیے میرے مولا، باطن کو منور کر دیجیے میرے مالک، باطن کو منور کر دیجیے میرے مولا۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یا اللہ اپنے نفس کے شرور سے ہمیں بچا دیجیے میرے مالک، ہمارے نفس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا میرے مولا۔ یا اللہ شیطان کو ہم کیا بلیم کریں میرے مالک، ہم تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں میرے مالک، ہمیں اپنے نفس کے شرور سے بچا دیجیے یا اللہ۔ ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا فرما دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ایک ایک بندے کو یا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز اقارب، دوست احباب، متعلقین، تمام امت کی حفاظت فرمائیے میرے مولا، اپنے جنود سے نصرت فرمائیے یا اللہ۔ دجالی فتنے کے دور میں دجالی فتنوں سے بچائیے، ظاہری باطنی فتنوں سے بچائیے میرے مولا، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے یا اللہ۔ ہمیں بھی ان میں شمار کر لیجیے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کی خصوصی رحمت یا اللہ، جس میں آپ نے فرمایا کہ وَنَصَرُوهُ۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی نصرت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی یا اللہ اس شریعت کی نصرت کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ، جس طرح آپ چاہیں قبول فرما لیجیے اللہ، ہر شر فتنے سے بچا کے قبول فرما لیجیے اللہ، اپنی مدد کے ساتھ قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ معاونین، مخلص معاونین عطا فرمائیے میرے مالک یا اللہ، اسباب عطا فرمائیے، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ ہر والدین بھی خصوصی کرم کا معاملہ فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ اس دجالی فتنے میں ان کو بچائیے، ہمیں بچائیے میرے مولا، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، سب کو دین کا داعی بنائیے، قرآن کا حافظ بنائیے یا اللہ، اپنے دین کا عالم بنائیے میرے مولا، عالی اخلاق والا بنائیے یا اللہ، معتدل مزاج بنائیے، دین کی گہری سمجھ عطا فرمائیے، عمل والا بنائیے، گناہوں سے بچائیے اللہ، کسی کا محتاج مت فرمائیے یا اللہ۔ ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم کسی اور کے محتاج نہ بنے یا اللہ زندگی میں کبھی بھی، ہم بھی، ہماری اولاد، ہماری نسلیں میرے مولا یا ارحم الراحمین۔
یا اللہ سارے جو دین کی خدمت کے کام ہو رہے ہیں سب کو اخلاص عطا فرمائیے، محبت اس آپس میں پیدا فرمائیے، یا اللہ سب کی نصرت فرمائیے، یا اللہ ہر طرح سے نصرت فرمائیے۔ اللہ ہمارے کابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے کابرین، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، اور ہمارے اسلاف میں سے جو آپ کے پاس آ چکے یا اللہ سب کے درجات بلند فرمائیے، یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہے صحت دے دیجیے، جو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دیجیے، جو قرضوں کا شکار ہے اللہ قرضے دور فرما دیجیے۔ میرے مولا جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ہم سب کو وسعت والا، برکت والا، عافیت والا رزق حلال عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے مال کو صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ اس وبا کو ٹال دیجیے میرے مولا، اللہ جو بیمار ہے صحت دے دیجیے میرے مالک۔ یا اللہ جنہوں نے خدمت کی ہے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اخلاص عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، اللہ اخلاص عطا فرمائیے۔ اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت مقرر آئے میرے مولا تو کلمے کی، یقین کی، عافیت کی، آپ کی رضا والی، بشارتوں والی، یا اللہ آپ سے ملاقات کے شوق والی ملاقات عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ قبر کے سوالوں کو آسان فرمائیے گا، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے گا۔ اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے آسان دن بنائیے گا، اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمائیے گا، اور یا اللہ ان کے قدموں میں ہم سب کو محض ان کی شفاعت اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں یا اللہ جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔